یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. شاید کہ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من همزه ونفخه ونفثه. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك. تمام قسم کی حمد و ثنا کی رعائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان جیسی نعمت سے سرفراز کیا. بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، احمد مجتبی، آمنہ کے لال، فاتح مکہ، تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور ہم سب آج کا ہم نے چھٹا گزرے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، جو متقی بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ نہ کر کے، جیسا کہ عام دنوں میں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، اس مہینے میں ان شیطانوں کو، جنوں کو، سرکش شیطانوں کو اللہ رب العالمین اس مہینے میں جکڑ دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مغفرت، توبہ، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مانگا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اور بالخصوص یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری کا موقع ہے کہ وہ انسان جو سال کے 11 مہینے گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب بنتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے. تو یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر لوگوں کو معاف کرتا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اکثر و بیشتر متقی لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو اس مہینے کے اندر عید کی تیاریاں کریں؟ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ان عورتوں کا انجام کیا ہوگا جو اس مہینے کے اندر عید کے بعد جو شادیوں کا فنکشن ہوتا ہے اس کی تیاریاں کی جاتی ہے. انشاءاللہ کچھ واقعات آپ کے سامنے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کا موقع ہے۔ آئیے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں اور ان سلف صالحین رحمہ اللہ کی زندگی سے لگائیں۔ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو 6 مہینے پہلے سلف صالحین رحمہ اللہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، سلف صالحین جو اس مہینے کے اندر عبادات کیا کرتے تھے، 6 مہینے کے اندر ان عبادتوں کی قبولیت کا اللہ رب العالمین سے التجا کرتے، اے اللہ ہم نے جو اس مہینے کے اندر عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہماری عبادتیں رائے گاہ نہ چلی جائے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو برباد نہ کر دے، ان کو اس بات کا ڈر تھا۔ اور آج ایک مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، پھر بھی اس کو ڈر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس انسان کی نیت کے اندر یہ ہو کہ وہ صدقہ و خیرات کسی فقیر کو دے رہا ہو، کسی مسکین کو دے رہا ہو، اس کی نیت میں یہ بھی تو آ سکتا ہے نہیں ریاکاری۔ اور جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو کیا کہا؟ شرک۔ اور اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، بخش دے گا سوائے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کیے جانے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کسی کو صدقہ دیں، خیرات دیں، تو وہ بھی ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہے، اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، اے اللہ تو اپنی بارگاہ الہی میں ان روزوں کو، ان عبادتوں کو تو شرط قبول سے بخش۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد ہر وقت 5 وقتہ نمازوں میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبول کرے۔ ایک واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی بڑی دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں نے ایک وقت ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ شخص جو عبادتیں کم کیا کرتا تھا، اور اللہ نے اس شخص کو نیچرلی، فطری، چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں میں سے اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ایک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اور وہ انسان 1 سال کے بعد انتقال کر جاتا ہے۔ اور یہ پورا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ جو انسان سب سے زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا اور شہید ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین کی یہاں جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا، جو فطری طور پر انتقال کر گیا 1 سال کے بعد، وہ میری جنت میں جا رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان واقعہ بیان کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑی تعجب سے حیران ہوتے انہوں نے اظہار کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم اس مسئلے کا جواب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس کا سوال کا جواب طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد مکث الیس قد مکث ھذا بعد السنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسرا انسان تھا، جو انسان فطری طور پر انتقال کر گیا، کیا شہید والے انسان سے اس شخص کو 1 سال نہیں ملا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1 سال کا پیریڈ ملا، وقت ملا۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهُ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے رکھے۔ فَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فَرِيضَةً، اور اس نے رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادتیں کی۔
کے نبی 1 سال ملنے کے بعد اس نے سب کچھ اپنا وقت پورا اللہ کی عبادت میں لگا دیا. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. ان دونوں کے درمیان جنت کے اندر اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو ملا ہے. ذرا غور کریں اس حدیث پر اور ان دانش مندوں کے لیے, ان جینش مندوں کے لیے, ان عقل مندوں کے لیے اس حدیث کے اندر بڑا سوال ہے کہ آج کتنے ایسے انسان ہیں. دیکھیے اس حدیث پر غور کریں. ایک انسان شہید ہو کر اللہ کے راہ میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک انسان 1 سال کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک انسان زیادہ عبادت کر رہا تھا اور ایک انسان زیادہ عبادت نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کو 1 سال ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے 1 سال کے اندر شہید والے انسان سے سب سے زیادہ کیا کی عبادتیں کی. اس لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے, اور دوسرے نمبر پر جو شہید ہوا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے. اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتے کہتے ہیں, جنت کے گیٹ پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا وقت نہیں آیا, آپ جائیں. تو میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے بڑی نعمت ہے, اور اس سے بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اگر انسان 11 مہینے گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ اپنی معاف کروا کے 1 سال اللہ رب العالمین نے ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتیں کرنے کا موقع دیا, اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی تلاش کرتا ہے. اسی طریقے سے آج کتنے ایسے انسان ہیں پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کا ہم سب پر سب سے بڑا فضل یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا, اور اللہ رب العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو سلف صالحین زہد و تقوی اختیار کرتے تھے. سلف صالحین تھے جو حلقے لگا کرتے تھے حدیثوں کے, حدیث بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے. آج بھی سعودی عرب کے اندر کئی مساجدوں کے اندر حلقے بند ہو گئے, لیکن سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور آج اسی قرآن سے, آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے, باتوں سے ہم نے جو گردانی, ہم نے منہ موڑا. آج انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اگر عمل کر لے تو وہ انسان پریشان نہیں ہوگا. جو بھی مصیبت آ جائے, جو بھی پریشانی آ جائے, جس کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ادھر میرا فیصلہ, میرا معاملہ, میری مصیبت اللہ رب العالمین. میرے بھائیوں اسی طریقے سے اس حدیث کے ہم نے غور کیا تو اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہمیں چن لیا. تو ہم اپنی کمر کس لے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں, زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں, اور زیادہ سے زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرے, صدقہ و خیرات کرے. کاش یہی ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو سکتا ہے. آخری مہینہ ہو, آخری رمضان ہو, اور آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے. میرے بھائیوں آج کتنے ایسے انسان اس دار پانی سے کوچ کر گئے. کچھ دن پہلے, کچھ روز پہلے, کچھ مہینوں پہلے اس مسجد کے خزانچی, ان کے والد گرامی کچھ دن پہلے موجود تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں, اور رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پا سکے لیکن دنیا سے چلے گئے. میرے بھائیوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے. آج انسان شہری کرتا ہے, شہری کرنے سے پہلے اپنا وقت ایسے برباد کر دیتا ہے موبائل چلانے میں, ادھر ادھر فضول باتوں میں. اسی طریقے سے شہری کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نہ ایسے دینی تعلیم کے اندر بیٹھتا ہے جو دینی تعلیم اس کی زندگی کو سنوار دے. میرے بھائیوں آج کتنے ایسے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے, آج کتنی ایسی ماؤں اور بہنوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مارکیٹ میں خریداری کر رہی ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں آگے چلیے ان کا انجام کیا ہوگا جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروا نہ سکے. ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سویا اور مجھے اٹھایا, 2 فرشتے آئے, مجھے اٹھائے اور ایک پہاڑ پر لے کر چلے.
اور جب میں دیکھتا ہوں ایک آدمی دوسرے آدمی کا سر پتھر سے کچل رہا ہے تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آ جانے کے بعد انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے. اتنا سخت عذاب میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں روزہ نام ہے پیٹ کا اور شرمگاہ کا. جب انسان روزہ رکھے اور پیٹ میں کچھ نہ ہو تو اللہ کا متقی بندہ ہو جاتا ہے, گناہوں سے بچا لیتا ہے اپنے آپ کو, زناکاری سے بچا لیتا ہے, موبائل پر چیٹنگ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, سوچتا ہے کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ ہے. متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اسی طریقے سے ایک اور آیت سورہ آل عمران کی لیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ خیر و برائے کا مہینہ ہے, اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. ایک واقعہ سماعت فرمائیں. اسی آیت کی تفسیر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ایسا فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے تو نیکی تک نہیں پا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ جاؤ گھر کے اندر کیا ہے, تمام چیزیں دیکھو, تمام چیزوں پر نظر ڈالو, وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے دل میں سب سے زیادہ اس چیز کے تعلق سے محبت ہے. تو انصاری صحابی کہتے ہیں مسجد نبی کے سامنے ایک باغ ہے بیروہا, اور اس باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس باغ کے اندر کنواں موجود تھا اور اس کنویں سے پانی نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب ہوا. اللہ کے نبی سے کہا کہ اس باغ کو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ واہ, خوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ایک ایسا مشورہ دیں, یا آپ یہ مال خود لے لیں یا آپ مجھے ایک ایسا مشورہ دیں جو مشورہ میرے لیے فائدہ مند ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی باغ کے حصوں کو 50,000 بھائیوں میں تقسیم کر دے, یہی میرا ہدیہ ہے, یہی میرا تحفہ ہے اور یہی میرا خرچ ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں. وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے. تو میرے بھائیوں سب سے بڑی نصیحت اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. آج مال بھی خرچ کر رہا ہے, آج اپنا وقت بھی اللہ کے راہ میں دے رہا ہے, آج جان بھی اللہ کے راہ میں دے رہا ہے. اس دنیا کے اندر سب سے محبوب چیز اگر انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے. ایک انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے لیکن مال اللہ رب العالمین کی راہ میں دے رہا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے بیٹی اور بیٹیوں سے نوازا. میرا کہنے کا مقصد یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج دیکھیے کتنے ایسے گھر ہیں یو پی, بہار, بنگال کا پورا کرے, ہر ایک گھر میں ایک ایک حافظ قرآن ملے گا, حافظ قرآن ملے گا. لیکن آج اس راجستھان کی سرزمین پر اللہ ماشاء اللہ اگر ایک گھر کے اندر ایک دو حافظ مل جائے تو مل جائے, یہ تو نہیں ہے. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اسی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا تاکہ آنے والی نسل کو علم سے منور کر سکے, علم کی روشنی سے شراب و شراب کر سکے. میرے بھائیوں کتنے ایسے انسان ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ان کے ماں باپ بزرگ ہو چکے ہیں, لاغر ہو چکے ہیں, ان کی ہڈیاں جواب دے چکی ہے, لیکن انہی ماں باپ کو پیر سے مار کر, ہاتھ سے مار کر باہر نکال دیا جاتا ہے. کاش انہی ماں باپ نے بچوں
ان بچوں کی تربیت کی ہوتی تو آج ان ماں باپ کو یہ دن نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر اعتبار سے نیکیوں کا موسم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اے بھائی اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اے بھائی اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جنت کا سبب بنا دے۔ اے بھائی اللہ، جو انسان شیطان اور جن کے کاموں میں ملوث ہے، اے اللہ رب العالمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے خوشخبریوں کا مہینہ بنا دے۔ اے بھائی اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا ان تمام باتوں پر ہم سب کو امت مسلمہ کو عمل پیرا ہونے والا بنا، اور ان تمام باتوں کو جو غائب ہے، جو حاضر نہیں ہیں، ان تک پہنچانے والا بنا۔ آمین۔ وآخر